اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، اللہ کے فضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ صبر کے متعلق ہماری گفتگو جاری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو شدید بخار تھا۔ میں نے عرض کیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بخار ہے؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں مجھے تم میں سے 2 آدمیوں کے برابر بخار ہے۔ 2 آدمیوں، یعنی جتنا بخار 2 بندوں کو ہو سکتا ہے اتنا مجھے بخار ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس پر آپ کو اجر دیا جائے گا؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں جب بندہ مومن کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، کسی مرض میں مبتلا ہوتا ہے یا بخار ہوتا ہے، تو اس سے اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درختوں سے پتے جھڑتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بنے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوئی گناہ موجود تھے، نہ، حضور تو معصوم عن الخطا ہے، امام الانبیاء ہے۔ نبی معصوم ہوتے ہیں، فرشتے معصوم ہوتے ہیں عقیدہ اہل سنت کے مطابق۔ یہ حضور کیوں فرما رہے؟ یہ تعلیم امت کے لیے، امت کو بتلانے کے لیے کہ جب کبھی کوئی بیماری آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس پر صبر کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہو، اللہ جس کے ساتھ بھلائی فرمانا چاہتا ہو، اس کو مصائب میں مبتلا کر دیتا ہے، یعنی تکلیفوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ عجیب بات ہے۔ یاد رکھیں، یہ بیماریوں کا آنا، تکلیفوں کا آنا، مصیبتوں کا آنا، یہ محض اس لیے نہیں ہوتا کہ اس بندے نے گناہ کیے ہوتے ہیں تو اس لیے یہ تب اس پر آزمائش آ گئی، نہیں، یہ بیماری اللہ کی طرف سے رحمت بھی ہو سکتی ہے اور بندے کو آزمایا بھی جا سکتا ہے کہ یہ صبر بھی کرتا ہے یا نہیں۔ ایک حدیث پاک سے مطابقت لے لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ تھیں، انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے تو اس سے طلاق چاہیے، مجھے تو اس سے طلاق چاہیے۔ بھائی کیوں؟ بس میں نے طلاق لینی ہے۔ انہوں نے کہا ہم چلتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، چلتے ہیں، وہاں پہ جا کے ہمارا مسئلہ جو ہے نا حل ہوگا۔ رستے میں جا رہے تھے تو وہ کوئی چیز صحابی کے پاؤں میں لگی تو ان کو چوٹ لگ گئی۔ کہا واپس میرا مسئلہ حل ہو گیا، مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ کہا پہلے تم خود طلاق مانگ رہی تھی، ابھی ہم حضور کی بارگاہ میں پہنچے نہیں تو تو نے اپنا طلاق والا مطالبہ واپس بھی لے لیے۔ انہوں نے کہا اصل میں نے آپ سے سن رکھا تھا کہ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس بندے کو کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی آزمائش نہ آئے تو اس پر اس کا رب ناراض ہوتا ہے، جبکہ آپ کو کئی ماہ سے کوئی تکلیف نہیں آئی تھی، آپ کسی آزمائش میں مبتلا نہیں ہوئے تھے، تو میں نے یہ سوچا کہ جس بندے کے ساتھ اللہ ناراض ہے میں اس کے نکاح میں کیوں رہوں، اس لیے میں نے تجھ سے طلاق مانگ لی تھی۔ اب چونکہ آپ کو چوٹ لگ گئی ہے، اب چونکہ اللہ نے آپ کو تکلیف دے دی ہے، آپ کو آزمائش میں مبتلا کر لی ہے، لہذا میرا مسئلہ حل ہو گیا ہے کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہے، ناراض نہیں ہے۔ تو اس لیے جب بھی کسی کو کوئی تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو ہمیں اس پر جملے نہیں کسنے چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ پنجابی دیڑیاں دیندا پہ ایسے کہتے ہیں نا، ایسے بالکل نہیں کہنا چاہیے، یہ بالکل خلاف شرع جملے ہیں۔ دیکھیں نا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت قریب آیا، ظاہری طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا شدید بخار تھا، اتنا شدید بخار تھا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دو بندوں کا سہارا لے کے چلتے تھے۔ اب کیا کہیں گے، معاذ اللہ حضور کے بارے میں ہم کیا کہیں گے، کیا جملے کسیں گے؟ اس لیے کبھی بھی کسی کی بیماری کا یا کسی کی تکلیف کا یا کسی کے غم کا مذاق نہ اڑائے، بلکہ غم سے پناہ بھی مانگنی چاہیے اور اس بندے کے بارے میں دعا بھی کرنی چاہیے۔ پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی شدید تکلیف تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ نے نماز پڑھ لی؟ نہیں حضور، وہ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضور نے پانی منگوایا، میرے لیے پانی رکھا جائے، سرکار نے غسل فرمایا، حضور سے پھر بیہوشی طاری ہو گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فاقہ ہوا، بخاری شریف پڑھ رہا ہوں، پھر حضور نے فرمایا صحابہ نے نماز پڑھ لی؟ حضور وہ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں، فرمایا میرے لیے پانی رکھا جائے، حضور نے پھر غسل فرمایا، حضور سے پھر بیہوشی طاری ہو گئی۔ 7 بار حضور نے ایسا کیا۔ کتنی بار؟ 7 بار ایسا کیا۔ اس سے 2 چیزیں ثابت ہوتی ہیں، ایک تو بندے کو جتنی بھی تکلیف ہو جائے بندے کو نماز کی فکر کرنی چاہیے، اور دوسری چیز یہ ثابت ہوتی ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیف میں بھی ہمیں نماز کی فکر عطا فرمائی، ہمیں نماز کی فکر عطا فرمائی ہے۔ تو کبھی بھی کسی پر جملے نہیں کسنے چاہیے، اور کسی بھی حال میں نماز معاف نہیں ہے، نماز کے بارے میں بڑی تاکید کی گئی ہے۔ تو آج کا ہمارا لب لباب یہ نکلا کہ تکلیفوں کا آ جانا یا بیماریوں کا آ جانا یہ محض اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہو سکتی ہے، رحمت بھی ہو سکتی ہے۔ ہاں، جو بندے سے غلطیاں ہو جاتی ہیں ان کا کفارہ بھی ہو سکتا ہے، بندہ مومن کے لیے ان کی غلطیوں کا کفارہ بھی ہو سکتا ہے۔ دعا ہے اللہ کریم مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔